الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ قاف 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر موت کا ذکر ہے، اور آج کی گزارشات میں موت اور نماز جنازہ کے متعلق ذکر کرنا ہے۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت منہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ موت کی سختی سچ ہے کہ ضرور آئے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بچتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ موت جلدی نہ آئے، فوراً بیماری کا علاج کیا جائے، سردی سے بچنے کا سامان کیا جائے، گرمی سے بچنے کا سامان کیا جائے، کہیں بیماری نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، مکان مضبوط ہونا چاہیے، فلاں چیز احتیاط سے کرو، گاڑی احتیاط سے چلاؤ، کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ چیز ہے موت کہ جس سے تو الگ ہوتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن موت کی سختی برحق ہے، یہ سچ ہے، ضرور آئے گی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، یہ شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ سے آخرت میں ملوں گا، احب اللہ لقاءہ، ایسے شخص کے بارے میں اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ میں اس سے ملوں گا۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ اب یہ کہ کون پسند سمجھتا ہے، کون ناپسند سمجھتا ہے، آسان اس کی تفسیر ہے کہ جس کی دنیا
ایمان و یقین اور اعمال صالحہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ ہے تو یہ موت کو پسند سمجھتا ہے، اللہ سے ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، اور جس کی دنیا میں ایمان و یقین اعمال صالحہ نہیں ہیں، گناہوں سے اجتناب نہیں ہے، تو یہ موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے ملاقات کو بھی اس کو شرم آتی ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک تابعی ہیں، بزرگ عالم محدث ہیں، مدنی ہیں۔ جب خلیفہ وقت مدینہ طیبہ میں گیا تو اس نے پوچھا کہ کوئی ہے یہاں بزرگ عالم جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضرت ہے۔ ان کو بلایا، ان سے پوچھا ابو حازم کیا بات ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس عالم دین نے جواب میں بادشاہ کو یہ فرمایا کہ اس لیے کہ موت کے لیے تیاری نہیں کی ہے، تو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تم نے اپنی دنیا بنائی ہے، دنیا تم کو اچھی لگتی ہے، جنہوں نے آخرت بنائی ہے ان کو موت اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کے محل آخرت میں ہیں، تو اس لیے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ بہرحال آگے بھی لمبی نصیحت ہوتی رہی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت المؤمن تحفۃ المؤمن، مومن پر موت کا آ جانا یہ تو اس کے لیے تحفہ ہے، یہی تو حجاب ہے، یہی موت حد فاصل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ جیسے اصل زندگی شروع ہوگی، اور اصل زندگی جس کو قرآن نے زندگی کہا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت لَهِيَ الْحَيَوَانُ یعنی ڈبل تاکید لے کر آئے کہ آخرت ہی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ سمجھ لیں کہ آخرت کی زندگی، یہ اصل زندگی وہی ہے، زندگی اسی کو کہنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تعارف کرایا، یوں میوجات ہوں گے، یوں پھل ہوں گے، یوں باغات ہوں گے فلاں، پھر فرمایا کہ یہ دنیا میں تھوڑے تھوڑے وہ دکھا دیے تاکہ ان کو میوجات کے نام تو یاد رہیں کہ آخرت میں کیسے ہوں گے، ورنہ ان کی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ ایسے ملتی جلتی کچھ چیز ہے، اس میں وہ رس نہیں ہے جو ان میں ہے۔ جب میوجات اور پھل اور باغات اور نہریں یہ وہاں کی جب عمدہ ہیں، اور یہاں کی گویا کہ بطور تعارف اور سمجھانے کے چند دن کی زندگی کے لیے اس لحاظ سے عطا کی ہیں، تو ایسی ہی زندگی بھی ہے، یعنی جب مالا عین رأت، آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، مالا اذن سمعت، ایسی ہیں کہ کسی کان نے سنا نہیں، اور ولا خطر علی قلب بشر، انسان سوچتا رہے بیٹھ کے، اور انسان کی سوچ میں بڑی وسعت ہے۔ ابھی آپ سوچیں نا تو ابھی کون سے ملکوں کا سیر کر کے واپس آ جائیں، ایک لمحے میں وسعت ہے سوچ میں، لیکن آخرت کی نعمتوں کو آپ سوچیں جتنا سوچ سکتے ہیں، لا خطر علی قلب بشر، وہ انسانی دل، دنیاوی دل میں وہ تصور اخروی نعمتوں کا بھی نہیں آ سکتا، وہ اتنی زیادہ ہے۔ جب نعمتوں کی یہ کیفیت ہے تو پھر زندگی کی بھی یہی کیفیت ہے کہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس کی نسبت دنیاوی زندگی کی آخرت کے ساتھ کچھ نہیں ہے، یہ بہت لامتناہی زندگی ہے وہ۔ تو فرمایا کہ موت المؤمن تحفۃ المؤمن،
موت مومن کی، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اور آخرت میں جیسے ہی قبر میں پہنچتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں نیک بندے کے لیے، حد نظر یہ جنت کے باغات اور ان مناظر سے یہ تفریح حاصل کرتا رہتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نم یا حبیبی نم، آرام سے سو جاؤ، ایک وقت آئے گا اٹھایا جائے گا، پھر اٹھیں گے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ تو تحفہ ہوا نا اس کے لیے، اور وہاں اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ ملتا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث نقل کرتی ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موت الفجاءۃ رحمت للمؤمن وموت الفجاءۃ اسف علی الفاجر۔ اچانک موت آ جانا نیک بندے کے لیے رحمت ہے کہ اللہ نے کسی کا اس کو دنیاوی لحاظ سے محتاج ہی نہیں بنایا۔ کئی واقعات سامنے ہیں، جی فلاں وضو بنا کر آیا، بس 2 رکعت پڑھے تو فوت ہو گیا، فلاں تلاوت کر رہا تھا کہ فوت ہو گیا، اس طرح۔ تو فرمایا کہ موت الفجاءۃ للمؤمن رحمت، نیک بندے کے لیے رحمت ہے، لیکن فاسق و فاجر کے لیے یہ رحمت نہیں، افسوس ہے کہ اس کو کچھ کر لینے کا موقع مل جاتا، توبہ اور استغفار کا موقع مل جاتا، گناہوں کی معافی کا موقع مل جاتا تو اچھا تھا۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہی ہے کہ اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، کچھ بیماری آنا، پھر اس میں کچھ اللہ کی طرف سے انسان پر صبر آئے، پھر وہ یاد کرے کہ اب اعضاء بے بس ہو گئے، میں نے جانا ہے۔ تو یہ تیاری ہے موت کی، بیماری موت کی تیاری ہے کہ انسان تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے تو بالکل بے بس ہو جاتا ہے، تو جب یہ روح کا قریب زمانہ آ جائے گا تو اور بے بس ہو جاتا ہے۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت یہ برحق ہے، اور یہ وہ ہے جس سے تو دور ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم تیمی ایک بزرگ محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو تو موت کی تیاری کی فکر پیدا ہوگی۔ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوگا تو پھر اس کی تیاری کا فکر ہوگا، جس کا تذکرہ ہی ماحول میں نہ ہو تو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، سلمان بن عبد الملک اموی بادشاہ کے بعد ان کی خلافت ہے، اور عجیب انسان تھے، صرف 2 سال حکومت کی ہے لیکن نظام ہستی کو بدل دیا۔ کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ 2 سال حکومت، 100 سال میں سے 1 سال باقی تھا ان کی حکومت آئی پہلے صدی ہجری میں۔ 200 سال کے نظام کو درست کر کے یہ شخص چلے گئے۔ 2 سال قرآن کو ایک اچھے انداز میں مزید دوبارہ ترتیب دی، پھر احادیث کو جمع کر کے دوبارہ مرتب کرایا، اتنے کام کیے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوقات میں بھی برکت رکھتے ہیں، اور ہر روز شام کو علماء، صوفیاء، محدثین نے آ کر بادشاہ کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ 1 گھنٹہ اپنے دوست
احباب تھے ان کے، اور تذکرہ کیا کرنا ہے؟ موت کا، موت کی باتیں کرنی ہیں، اور پھر رونا ہے کہ ہے افسوس موت کی تیاری نہیں ہے۔ یزید رقاشی ایک بزرگ ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں امم سابقہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا، بڑا عیش و عشرت میں تھا، اور بڑے بڑے دربان تھے، بار چوکیدار تھے، ملاقات کے لیے رکاوٹیں تھیں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شخص میرے مخصوص ایوان میں آ رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ باہر سارے سیکورٹی گارڈ سو گئے، وہ پروٹوکول افسر بھی، وہ سیکورٹی سیکٹری بھی، فلاں فلاں، یہ سارے کہاں چلے گئے؟ کون ہو؟ رک جاؤ، بغیر اجازت کی کیوں اندر آ رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے اس شخص کو، اس نے کہا چھوڑو، میں وہ شخص ہوں جس کو کسی کے گھر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اجازت ضرورت نہیں ہوتی جس کو، میں وہ ہوں۔ کہا تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو بغیر اجازت کے اندر آ رہا ہے؟ کہا میں فقیروں کی جھونپڑیوں میں بھی بغیر اجازت کے جاتا ہوں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے ایوانوں میں بھی بغیر اجازت کے جاتا ہوں۔ تو ہے بادشاہ لیکن مجھے حکم یہی ہے کہ بغیر اجازت کے اندر جایا کر۔ میں کہا تو کون ہے؟ کہا تو سوچ کہ جس کے لیے کسی کے پاس جانے میں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا، اور اس ہیبت کی وجہ سے زمین پہ گر گیا، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو اس بندے نے کہا کہ پہچان لیا ہے، میں ملک الموت ہوں، اور تیری روح قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کہا مجھے کچھ کرنے تو دو، کچھ نظام حوالے، کچھ سپرد کرنا، کچھ یہ۔ کہا کچھ بھی فرصت نہیں ہے، یہ ایک فرصت پہلے تھی تجھے، اس کو کام میں لانا تھا، بس روح قبض کر لی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا کہ ہر روز موت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کا خوف سامنے آتا ہے، ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو ہر کسی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ یومیہ کئی مرتبہ اسرائیل علیہ السلام یا ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں اس کو آ کر دیکھتے ہیں کہ تیاری کر رہے ہو، وقت آنے والا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی گھر میں جب فوتگی ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں، طبی طور پر غم آتا ہے، اور معمولی رونا اور آنسوؤں کا بہنا یہ خلاف شرع بھی نہیں ہے، نوخہ اور ماتم ممنوع ہے اسلام میں۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کی موت پر صرف اس کے گھر والے نہیں، پوری دنیا ماتم کر لے، فرمایا واپس نہیں آ سکتا، تو پھر اپنے آپ کو تھکانے کا کیا فائدہ؟ ایک گھرانہ کسی پر نوحہ اور ماتم نہیں، پوری دنیا ماتم کر لے، پھر بھی وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا حدود کے اندر رہ کر غم کا اظہار تو مسنون ہے، لیکن حد سے تجاوز، گلہ شکوہ، تو یہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی ہے جو نقصان ہے۔ تو جب کسی گھر سے فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اچانک بے قابو ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کو فون کرنا ہے، اور واقعتاً یہ غم بڑی عجیب چیز ہے۔ لیکن یہ ایسا غم ہے دوستو کہ اس سے مفر نہیں ہے، یہ غم ہر کسی پر آنا ہے۔ اپنی موت کا دوسروں پر، دوسروں کی موت کا اس پر
یہ غم تو آنا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو جب فرشتہ کسی گھر سے کسی شخص کی روح قبض کرتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اور یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ان کے حویلی کے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا ہے، رونے والوں کو۔ کہاں روتے ہو؟ میں تمہارے گھر سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کی روح کو میں نے قبض کر لینا ہے۔ کیوں روتے ہو؟ اس کی موت سے اپنی فکر کرو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ تو بات یہ ہے، وجاءت سکرۃ الموت، موت کے سختیاں ہر کسی پر آنی ہیں، اور کامیاب وہ ہے جو اس کے لیے تیاری میں ہے۔ تو جنازے کے متعلق عرض کرنا ہے، یہ فرض کفایہ ہے جنازہ۔ میت کا زندوں پر حق ہے، اور حالت نزع ہو، حدیث میں آتا ہے اس کے قریب اچھے جملے بولو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو، خود اس کو نہ کہو تم پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو وہ انکار کر دے۔ تم پڑھو، اس کے نصیب میں ہوا تمہاری آواز کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ اور پھر اگلا مرحلہ جب اس کا ہونا ہے، غسل کے مطابق سنت دینا ہے، سنت کے ساتھ غسل دینا، اور اس میں کچھ خوشبو ملانا، اور پھر مرد کو 3 کپڑوں سے کفن دینا، عورت کو 5 کپڑوں سے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی 3 چادروں کے ساتھ کفن دیا گیا تھا۔ یہ موت ایسی چیز ہے دوستو کہ حدیث میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے نبی میں نے تجھے پیدا کرنا تھا اس لیے دنیا کو بنایا ہے۔ ایسے شخص پر بھی جب موت آ جاتی ہے تو پھر اور کون رہ سکتا ہے؟ پھر جنازے کی تیاری کرنی ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض دفعہ جو نمازیں فرض یا واجب نہیں ہوتی ان کی ادائیگی میں درجات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ فرض جو اس نے ادا کی وہ تو اس کے ذمہ ضروری ہیں، نہیں کرے گا تو گناہگار ہے، لیکن ایک درجات اس کو بہت آگے مل جاتے ہیں نفل نماز کی برکت سے بھی۔ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی میں حضرت بلال سے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ آپ کی جوتیوں کی آواز میرے جنت میں جانے سے پہلے آ رہی تھی، کیا نیکی کرتے ہو؟ کہا حضرت اور تو کوئی نیکی نہیں کرتا ہوں، جب وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا بلال یہی نیکی ہے جو تم کو جنت میں پہنچا رہی ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی توجیہ کی جس کا میں ذکر سیرت کے بیانوں میں کر چکا ہوں کہ کیوں حضرت بلال جنت میں پہلے ان کی آواز آ رہی ہے۔ پھر اشراق ہیں، فرمایا کہ اشراق کی نماز میں حج عمرے کا ثواب ہے، 2 رکعت پڑھو 4 رکعت پڑھو۔ چاشت کی نماز میں لکھا جائے گا کہ غافلین میں سے نہیں ہے، ہمیں یاد کرنے والا ہے، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو معاف کر دیں گے۔ زوال کے نفل ہیں، جب سورج ڈھل جائے 4 رکعت۔ اوابین مغرب میں 6 رکعتیں، فرمایا 12 سال نماز کا ثواب ملے گا، ٹائم 10 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اور اگر کسی نے 20 رکعتیں پڑھی، مشکات شریف کی حدیث، تو جنت میں ایک محل تیار کر دیا جائے گا، اوابین۔
اور جس نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی، اس کا سب سے اونچا ثواب ہے، اسی میں نماز حاجت بھی ہے۔ یہ اصل میں یہ سب نفل نمازیں ربط کے لیے ہیں، ربط کے لیے، کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں ربط ہے، یہ بھولا ہوا نہیں ہے، بس یہ دیکھنا ہے۔ اس کے خزانوں میں تو دینے میں کمی نہیں ہے، صرف اس کو دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ کہیں وہ مقصد تو بھولا ہوا نہیں ہے۔ بس اب سورج گرہن ہو گیا نا، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، جماعت کرائے امام صاحب، لمبی قرات کرے۔ اب یہ بھی لکھا جا رہا ہے، کرنا تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہے، لیکن یہ لکھا جا رہا ہے یہ مجھے یاد کرنے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں انقلاب لاتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ میری قدرت میں ہے یہ سب کچھ، میں جب چاہوں بے نور کر دوں، جب چاہوں ان کو روانہ کر دوں۔ رات کو چاند گرہن ہو گیا، فرمایا جماعت کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے 2 رکعت پڑھو۔ کوئی کام پڑ گیا، صلاۃ حاجت، صلاۃ استخارہ پڑھو، صلاۃ حاجت پڑھو، صلاۃ و تسبیح پڑھو، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ سب نفل نمازیں ہیں، لیکن مقام میں بڑا اونچا آگے لے جاتی ہیں۔ تہجد والوں کی بات کر رہا تھا، آخرت میں اٹھ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آخر رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں فرشتے ندا لگائیں گے، کہاں ہیں تہجد گزار؟ ادھر آ جاؤ، تہجد گزار علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور فرشتے پھر بلند آواز سے یہ آیت پڑھیں گے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میدان حشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اپنے غم و حزن کے پسینے میں دنیا ڈوبی ہوئی ہوگی، اور حساب و کتاب کے لیے اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء بھی لرز رہے ہوں گے۔ ادھر میدان حشر میں فرشتے ندا لگائیں گے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ اللہ والے جن کے پہلو راتوں میں اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے؟ کہاں ہیں وہ اللہ والے؟ پھر تہجد کی نماز ادا کر کے رب کے سامنے جب مناجات کیا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، یدعون تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اب رب کے سامنے مناجات کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، رات کی تاریکی ہے، کمرے کی تنہائی ہے، یہ اکیلا ہے، یہ اپنے آنسو دکھا رہا ہے اپنے معبود کو۔ کہاں ہے وہ جن کے پہلو راتوں کو بستر سے جدا رہتے تھے اور نماز تہجد ادا کر کے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو امید کے ساتھ بھی کہ رحمت والے اوصاف سامنے آئے اللہ تعالیٰ کے، اور اپنے رب سے ڈر کر بھی کہ قہار و جبار والی صفات بھی سامنے آئی ہیں، ان کو ملحوظ رکھ کے اللہ سے ڈر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور رحمت والی صفات کو ملحوظ رکھ کے امید لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا دامن ہمارا معبود خالی واپس نہیں کرے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس کو آخرت کے لیے، اپنے واسطے آخرت کے لیے میرے نام پہ دیتے بھی ہیں۔
یہ فرشتے ندا لگائیں گے کہ کہاں ہیں تہجد پڑھنے والے لوگ؟ وہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ بھی فرشتوں نے پڑھ دی۔ جب علیحدہ ہو گئے تو یہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لاتے ہوئے فرمائیں گے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ جو رات کے آخری حصے میں مجھے یاد کرتا ہے، پھر میں بھی اس کو ایسا یاد کروں گا کہ میدان حشر میں کہاں آدم کہاں معلوم نہیں آخری شخص کون ہوگا۔ کتنی دنیا ہوگی، ہر کسی کو بھول جائیں گے لوگ، لیکن اللہ نہیں بھولیں گے اپنے بندوں کو اور فرمائیں گے بغیر حساب کے چلے جاؤ، اور اللہ بھول بھی جائیں گے بعضوں کو۔ ایک اور مقام پہ گنہگاروں کے لیے فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ میدان حشر میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح کل دنیا میں تم نے اپنے کاروباروں کو، اپنے دفتروں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے معیشت کو، اپنی کوٹھیوں کو یاد رکھا تھا اور مجھے کل دنیا میں بھلا دیا تھا، الیوم ننساکم، آج میں بھی تمہیں بھلا دوں گا، کیونکہ کل تم نے میرے ساتھ تو یہ کیا تھا۔ آج یہاں میزان عدل ہے، میزان عدل، جنہوں نے یاد کیا تھا ان کو ہم نے آج نہیں بلایا، بغیر حساب و کتاب کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم نے بھی آج بلا دیا ہے، کیونکہ میزان عدل ہے نا۔ وہاں تو کوئی رشتہ داری، اس لیے تو اللہ پاک کی شان ہی عجیب ہے۔ کبھی غور کیا ہے قل هو اللہ احد میں؟ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کی رشتہ داری ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ تو عدل ہوتا ہی تب ہے جب رشتہ داری نہ ہو، دوستی نہ ہو، یہ سب کچھ نہ ہو، تو تب ہی عدل ہوتا ہے، اور یہ تو میزان عدل ہے نا۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل میدان حشر میں قائم کریں گے، اور یہ اتنا عجیب کمپیوٹرائز میزان عدل ہوگا کہ دنیا کے مکانوں کے روشن دانوں میں دھوپ کی وجہ سے اندر جو ذرات نظر آتے ہیں، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ تو اس ذرے کو بھی میزان عدل تول دے گا، تول دے گا۔ اتنا بھی نہیں، اتنا بھی نہیں، کسی کا کوئی عمل نیک بھی نہیں چھوڑے گا اور کسی کا گناہ بھی اتنا نہیں چھوڑے گا، یہ ایسا میزان عدل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نمازیں نفل ہیں، ان کی عادت ڈالو، مقام ملتا ہے، پھر اصل زندگی سمجھ میں آتی ہے، اور کمال یہی ہے کہ اصل زندگی سمجھ میں آ جائے۔ اور دیکھا یہ ہے کہ انعام کے لیے وجوب نہیں کیا، اختیار دیا ہے کہ آپ کرو نا، یہ واجب نہیں ہے تہجد یا یہ نوافل جو ابھی ذکر کیے، لیکن آپ پڑھو، یہ انعام ملے گا۔ یہی بات نماز جنازہ میں ہے، فرض کفایہ کیا ہے۔ اللہ کا نظام دونوں اعتبار سے دیکھو کہ محلے میں فوتگی ہو جائے، اس محلے سے چند لوگ کفن دفن میں جنازے میں شریک ہو جائیں تو سارے محلے والوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ کتنی آسانی ہے، ورنہ ہر روز تو فوتگیاں ہوتی رہتی ہیں۔
اگر یہ حکم واجب ہوتا، فرض ہوتا کہ وہ محلہ اور وہ شہر کچھ کام نہیں کر سکتا، جب یہ شخص فوت ہو گیا تو اس کے کفن دفن میں شریک ہو جائیں، فرض ہوتا سب پر، کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ کی آسانیاں دیکھو اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسری طرف فرمایا جو کفن دفن میں اور جنازے میں دونوں کاموں میں شریک ہوا، جنازہ بھی پڑھا اور دفن بھی کیا، تو پھر اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، 2 قیرات۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیران شخص کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ کیوں؟ 2 قیرات اس زمانے میں مدینہ طیبہ میں چاندی کے سکے کے چند پیسوں کا نام تھا جو کسی وقتی مزدور کی اجرت کے طور پر دے دیتے تھے۔ درہم سکے کے چند پیسوں کا نام ہے قیرات۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے فرمانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہ قیرات مدنی نہیں ہے، یہ قیرات آخرت کا ہے۔ جس نے صرف جنازہ پڑھا 1 قیرات ثواب ہے، جو میت کے دفن میں شریک ہو کر منہا خلقناکم مٹی ڈال کر دعا کر کے، دفن کے بعد دعا کر کے واپس آیا، 2 قیرات ثواب ملے گا۔ لیکن 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور یہ 6 میل سے زیادہ لمبا ہے۔ چوڑائی بھی کبھی صرف حاجی جبل اور رماد سے، وہ چھوٹے سے ٹیلے سے چڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، کبھی احد پہاڑ کے اوپر بھی چڑھو نا، اندازہ تو ہوگا یہ کیسا پہاڑ ہے، وہ اس کے پتھر بھی بڑے قیمتی ہیں، یہ سرزمین بھی بڑی مبارک ہے۔ جناب کا تو فرمان ہے نا، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور بلو ایریا والوں، وہ کون سے اس شخص کی مثال لاؤں 1400 سال کے بعد کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ہو کہ فلاں بن فلاں سے مجھے محبت ہے اور فلاں بن فلاں کو مجھ سے محبت ہے۔ کسی شخص کا علم لے کر تو نہیں فرمایا، پہاڑ کا تو نام لے کر فرمایا کہ وہ مدینہ والے میرے ساتھی صحابہ، یہ دیکھو یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس پہاڑ کے قریب بھی کبھی جایا کرو، ان پتھروں میں بھی بڑی برکت ہے، یہ 6 میل سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو 2 قیرات میت کو دفن کر کے آنے کا ثواب۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفن دے دیا، اب اٹھا کر لے جانا ہے 10 قدم دائیں دائیں کندھے پر، یہ بہت ثواب ہے۔ اور امام سینے کے سامنے کھڑے ہو کر 4 تکبیرات کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہے، لیکن یہاں سامنے میت پڑا ہوا ہے، یہاں تشبہ نہ ہو جائے کہ کہیں میت کو تو سجدہ نہیں ہو رہا، اس لیے اپنی نماز کے ایک رکن کو ساقط کر دیا، لیکن تشبہ سجدے کا غیر کے ساتھ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ باقی شرائط تو وہی ہیں، باوضو ہونا ہے، کپڑے پاک ہونے ہیں، جگہ پاک ہونی ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، نیت کرنا ہے، سب وہی ہے۔ مجھے افسوس ان جنازہ پڑھنے والوں پر کہ جن کی جرابیں اور پاؤں گندے ہوتے ہیں، یہ اپنے مسلمان میت کے جنازے کے وقت اپنے جوتے بھی اتارنا برداشت نہیں کرتے، پاؤں خراب ہوتے ہیں۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ کل تیرا بھی جنازہ یوں اٹھایا جائے گا اور اسی مٹی میں لے جانا ہے تجھے بھی۔ تو 4 تکبیرات ہیں، نیت کر کے امام کے پیچھے اس میت کی شفا کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، نبی پاک
پر درود و سلام کے لیے اور اس میت کے شفا کے لیے یا رب میں جنازہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد بعض روایات میں الحمد بھی ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ثنا اکثر روایات میں ہے۔ پھر اللہ اکبر، دوسری تکبیر، اللہم صلی علی محمد۔ نماز والا درود پڑھے تو سب سے اچھا ہے، زیادہ ثواب ہے، آپ کو زیادہ پسند تھا یہ درود۔ اور پھر اللہ اکبر، میت بڑا ہے، بالغ ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور بھی دعائیں ہیں، اللہم وسع دارہ وغیرہ وغیرہ، اس کو اچھی جگہ دے، اچھا مکان دے، اچھی بیوی دے، اور بھی احادیث میں دعائیں۔ وہ ایک بچپن میں رٹ لگا دی نا، بس وہی پکی ہے، اور کوئی امام صاحب اور کوئی دعا پڑھ بھی لینا۔ سب سے زیادہ معترض امام پر دیہات کا جاہل بدھو ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی ہے جی، اللہم اغفر لحینا و میتنا کے علاوہ بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں، اور تجھے تو اپنے بیل باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھی بھاگ جاتا ہے تجھ سے، تجھے کیا پتا کہ حدیث کے اندر کیا کیا دعائیں ثابت ہیں۔ اعتراض کرنے کے لیے سب سے بڑا جاہل دیہاتی بدھو ہوتا ہے شریعت کے اوپر، یہ کیا بات ہو گئی فلاں، بہت دعائیں ثابت ہیں، اور ماشاءاللہ حرم کے امام پڑھتے ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اگر یہاں پر چھوٹا بچہ ہے، لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطن، اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا فرطن، کہ آخرت کی اللہ اس کو سفارش بنا۔ اور پھر چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے جناب سے۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس جگہ پر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، بس 4 تکبیرات ہو گئیں، یہ سب دعا ہے۔ اور پھر جب اندر دفن کرنا ہے، مٹی ڈالنی ہے، دفن کرتے وقت بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اور پھر مٹی ڈالنی، ہر کسی کو فرمایا مٹی ڈالے 3 دفعہ، اور پھر پڑھے، اور اس آیت کا ترجمہ بھی جاننا ہونا چاہیے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے بنے ہم، اسی مٹی میں جانا ہے ہم نے، اور ہم اسی مٹی سے تم کو میدان حشر میں اٹھائیں گے۔ یہ پڑھے اور خود بھی یاد کرے کہ مٹی میں جانا ہے۔ پھر دفن کرنے کے بعد قبر اونچی بھی زیادہ نہ ہو، کوہان نما، اور کچھ سنگریزے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال لینا۔ ثبوت ہے کسی حد تک، اگر ضرورت ہے کہ وہاں صحرا ہے اور ہوائیں آئیں گی تو قبر کا نشان ہی مٹ جائے گا، نہ بھی ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ سرانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اور میت کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کر کے اس کے بعد دعا کرنا ثابت ہے۔ جب یہ شخص واپس آئے گا تو 2 قیرات ثواب لے کر آ رہا ہے، 2 قیرات ثواب لے کر آ رہا ہے۔ یہ نماز جنازہ ہے۔ اور دوستو، نماز جنازہ یاد بھی ہونا چاہیے کہ کس رکعت میں کس تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، اور اس جنازے میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ میں نے بھی اس کے اندر آنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات میں مبتلا تھے، اور مشہور ہو گئی بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری حالات ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی وہ حاضر خدمت ہوئی، چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی پورے جسم پر، اور اپنے ابا کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 شعر پڑھے۔ فرمایا لعمرک ما یغنی الثراء عن الفتى اذا خشرت یوما وذاق بها صدر، اللہ کی قسم جب موت کے پیغامات آ جائیں تو کوئی بادشاہ بھی ان پیغاموں سے بچ نہیں سکتا ہے۔
اللہ کے پیغمبر کا یار غار بھی بچ نہیں سکتا ہے، خلیفہ بلا فصل ابو بکر بھی اس پیغام سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ اب سانس تو میرا ابو سانس تو لینا چاہتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی صدیقہ کی یہ بات سنی تو سر سے اپنی چادر کو ہٹا لیا، کہا بیٹی یہ نہ کہو، بلکہ سورہ قاف کی آیت کریمہ پڑھو۔ فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ۔ بیٹی یہ نہ کہو کہ کوئی نہیں ان سے بچ سکتا، یہ کہو کہ موت کے پیغامات برحق ہیں اور اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے ابیض یستسقی الغمام بوجہہ ربیع الیتامی عصمۃ للارامل۔ یہ میرا ابو اور نبی کے صحابہ کی جماعت میرے ابو کے چمکتے ہوئے چہرے کو تم نے ہجرت سے پہلے بھی دیکھا ہے، ہجرت کے سفر میں بھی دیکھا ہے، مدنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، ہر سفر میں بھی یہ چمکتا ہوا چہرہ جس کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی انوار کی جھلکیاں ہیں، یہ اتنا روشن چہرہ ہے کہ یستسقی الغمام بوجہہ، کہ بادل بھی اس چہرے سے رونقیں حاصل کیا کرتے تھے۔ بہت لمبی تاریخ کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے، کوئی سفر نقل کیا اس جملے میں، ربیع الیتامی عصمۃ للارامل۔ یہ میرا ابو یتیموں کی پرورش کرنے والا تھا، اور بیوہ کا دیکھ بھال کرنے والا تھا، آج دنیا سے روپوش ہو رہا ہے۔ لمبی بات کرتے کرتے کہتی ہے کیوں ایسا غم تو یہ ہے، اس سے بڑا غم بھی تو دیکھ چکی ہے۔ اپنے سرتاج کو جب موت کے فیصلے سنانے کے لیے فرشتے آئے تو تیری گودی میں اللہ کا رسول سو رہا تھا، تو اس سے بڑے غم بھی دیکھ چکی ہے، لیکن ساتھ خوش نصیبی یہ ہے، ساتھ ایسا خوش نصیبی یہ ہے کہ تیرے گھر کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنایا ہوا ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، اور اسی میں تیرا باپ صدیق بھی اپنے نبی کے ساتھ آرام کرے گا۔ فرمایا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ علامہ مجذوب حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اپنا تأثر پیش کر رہا ہے موت کے بارے میں، کہتے ہیں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دل داد شیر
گوئی رہے گا، نہ شور جوئی رہے گا، نہ گریہ شور جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو صرف ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک عربی مبلغ بڑے عجیب الفاظ کے ساتھ دوستو اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہا ہے، ذرا غور سے سننا۔ کہتا ہے اما الحمام فمیعادک فما عادادک، خبردار موت تیرے لیے وعدہ کیا ہوا ہے موت کا کہ موت تجھ پر آئے گی۔ فما عادادک، یہ سوچ کے موت کے لیے تیری تیاری کتنی ہو چکی ہے، کتنی باقی ہے۔ وَبِالْمُشِيبِ انذارُکَ فما زارُکَ، اور بڑھاپا تجھے ڈراتا رہا کہ اب سفیدی آ گئی ہے، دوبارہ جوانی نہیں آئے گی، اب سفیدی آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اس کے بعد تو موت کے فیصلے ہی ہونے ہیں۔ اما المشیب انذارُکَ فما آزارُکَ، بڑھاپا تجھے بار بار ڈراتا رہا، اور تیرے پاس کیا عذر ہے، تو کتنا ڈرا ہے اس سے۔ وَفِي الْعَهْدِ مَقِيلُکَ فَمَا قِيلُکَ، اور قبر تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں تو نے جانا ہے، منکر نکیر نے آنا ہے، سوال و جواب کے لیے تجھے اٹھانا ہے، اور پھر تو سوچ تیرا اس وقت جواب کیا ہے جب وہ تجھ سے سوال کریں گے، وہ تیرا رب کون ہے، کتنا اس کو یاد کیا ہے، تیرا نبی کون تھا، صرف نام تو یاد نہیں کرنا تھا، اس کا اسوہ حسنہ بھی تجھے دیا تھا، کتنا ان کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرُکَ فَمَن نَصِيرُکَ، اے مسلم یہ سوچنا کہ تو نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فَمَن نَصِيرُکَ، وہاں تیرا مددگار کون ہوگا، کون تیری مدد کرے گا۔ طالما ایقظک الدہر فتناسیت، زمانہ ہر طرف سے موت کے پیغامات کے ذریعے سے تجھے جگاتا رہا، لیکن تو سوتا رہا، لوگوں کی موتوں سے تو نے اپنی عبرت حاصل نہیں کی، مسلسل زمانہ تجھے جگاتا رہا اور تو آرام کی نیند سوتا رہا۔ وَجَذَبُكَ الْوَعْظُ فَتَقَاعَسْتَ، اور واعظ و نصیحت تجھے جھنجھوڑتی رہی لیکن تو کنارہ کشی کرتا رہا۔ وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعِبَرُ فَتَعَامَيْتَ، عبرتیں تیرے سامنے حاضر ہوتی رہی اور تو ان سے بے رخی کرتا رہا۔ وَحَسْحَسَ لَكَ الْحَقُّ فَتَمَارَيْتَ، حق تیرے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہوتا رہا اور تو شک میں پڑتا رہا کہ پتہ نہیں ابھی لمبی ہے موت، بعد میں آئے گی، حساب و کتاب کے لیے تیاری کر لوں گا۔ وَاذْكَرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَاسَيْتَ، اور موت تجھے ہر روز یعنی اسرائیل کی صورت میں یاد دہانی کراتی رہی، تو موت کو بھولتا رہا۔ وَأَمْكَنَكَ أَن تُوَاسِي فَمَا آسَيْتَ، تو اپنی زندگی میں بہت کچھ کر سکتا تھا، مقام قرب و معرفت کے مراحل بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن تو نے زندگی کو اپنا کامیاب نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا